یہ واقعہ میرے ابو کے پرانے دوست کی بیٹی مریم کے ساتھ بتائے جانے والے لمحات کے بارے میں ہے۔ مریم کے ابو سرگودا کے ایک بڑے ذمہ دار ہیں۔ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، جن میں سے ایک کی شادی لندن میں ہوئی ہے، جبکہ دوسری لاہور میں ایک پرائیویٹ بینک میں ملازمت کرتی ہے اور آج کل لاہور کے ایک ویمن ہاسٹل میں قیام پرست ہے۔ یہ کوئی 3 سال پہلے کی بات ہے جب مریم نے MA اکنامکس کے بعد گھر والوں سے ملازمت کے لیے کہا۔ گھر والوں نے کافی سمجھایا کہ ان کے ہاں کون سی چیز کی کمی ہے جو وہ ملازمت کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ نہ مانی اور ملازمت کی ضد پر اڑی رہی۔ آخرکار اس کے گھر والوں کو اس کی ضد کے آگے ہار ماننا پڑی۔ مریم نے سرگودا سے ہی کسی بینک میں ملازمت کے لیے آن لائن اپلائی کیا، جس پر ان کو انٹرویو کے لیے لاہور کال کیا گیا۔ انٹرویو کے لیے اس کے والد صاحب اس کے ساتھ آئے۔ مریم کے ابو کو معلوم تھا کہ میں لاہور میں رہتا ہوں۔ انہوں نے لاہور میں قیام کے لیے میرے ابو کو کہا کہ وہ مجھے اپنے ہاں ٹھہرنے دیں۔ میرے ابو نے مجھ سے بات کی، جس پر میں نے ان کو کہا کہ جب مرضی آ جائیں، یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ جس پر وہ مریم کے ساتھ لاہور آ گئے۔ وہ اکتوبر یا نومبر کی بات ہوگی، جب مریم اور اس کے ابو اپنی گاڑی پر صبح میرے گھر آ گئے۔ مجھے ان کی آمد کے بارے میں میرے ابو نے رات کو ہی آگاہ کر دیا تھا۔ میں ان لوگوں کے انتظار میں ہی تھا۔ جب وہ لوگ آ گئے، میں نے اپنے نوکر کو ان لوگوں کو ناشتہ دینے کے لیے کہا اور خود دفتر چلا گیا۔ شام کو گھر آیا تو ان لوگوں سے بات چیت ہوئی۔ ان لوگوں نے بتایا کہ انٹرویو میں کئی امیدوار تھے اور مریم کو کل پھر آنے کو کہا گیا ہے۔ بات چیت کے دوران مریم نے کم ہی گفتگو کی۔ میں نے بھی مریم سے زیادہ بات چیت کرنے میں فری ہونے کی کوشش نہیں کی۔ ویسے بھی مریم میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی کہ میں ان میں زیادہ انٹرسٹ لیتا۔ وہ ایک عام شکل و صورت کی مالک سانولے رنگ کی لڑکی تھی، لیکن اس میں ایک خاص بات اس کو دوسری لڑکیوں سے برتری دیتی تھی۔ ان کا قد تقریباً 5 فٹ 8-9 انچ ہوگا۔ وہ کھڑی ہوتی تو اس کا قد میرے برابر معلوم ہوتا۔ میرا قد 5 فٹ 10 انچ ہے۔ اس کے قد کے علاوہ اس میں کوئی ایسی خوبی نہیں تھی جس کو بیان کیا جا سکے۔ اس کی عمر 22-23 سال کے قریب ہوگی۔ خیر، رات کو 10 بجے کے قریب میں نے ان لوگوں سے سونے کے لیے اجازت لی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ اگلے روز میں بھی سویا ہوا تھا کہ وہ لوگ انٹرویو کے لیے نکل گئے۔ میں شام کو دفتر سے آیا تو معلوم ہوا کہ مریم کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے اور وہ آئندہ ماہ کی 1 تاریخ سے بینک کو جوائن کر رہی ہے۔ میں نے مریم اور اس کے والد صاحب کو مبارکباد دی۔ مریم جاب ملنے کی خوشی میں کافی خوش تھی، جبکہ اس کے والد صاحب کو زیادہ خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اس رات بات چیت کے دوران مریم کے ابو نے کہا کہ لاہور میں مریم رہائش کہاں رکھے گی، تو میں نے ان کو کہا کہ لاہور میں وہ ویمن ہاسٹل کافی زیادہ ہے، یہاں مریم کو آسانی سے رہائش مل سکتی ہے۔ لیکن مریم کے ابو زیادہ مطمئن نہیں تھے۔ تاہم میری طرف سے تسلی کے بعد انہوں نے مریم کو ہاسٹل میں رہائش کی اجازت دے دی۔ اگلے 2 روز ان لوگوں نے ہاسٹل میں خالی جگہ ڈھونڈنے کے لیے خرچ کیے۔ اس حوالے میں نے بھی ان لوگوں کی کافی مدد کی، لیکن کسی اچھے ہاسٹل میں فوری طور پر جگہ نہ مل سکی۔ ہر جگہ سے ناکامی کے بعد مریم کے ابو مایوس ہو گئے۔ انہوں نے مریم کو کہا کہ جب تک اس کو کوئی اچھے ہاسٹل میں رہنے کے لیے جگہ نہیں مل سکتی تو وہ جاب جوائن نہ کرے، لیکن مریم نے کہا کہ وہ اس جاب کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑے گی۔ تو اس کے ابو نے کہا کہ تو پھر تم رہو گی کہاں؟ تو اس نے فوری طور پر یہ کہہ دیا کہ جب تک کسی اچھے ہاسٹل میں جگہ نہیں ملتی تو وہ ایسے گھر میں رہ لے گی۔ یہ سن کر مجھے کافی دھچکا لگا، کیونکہ اس کے رہنے میں میری پرائیویسی ختم ہو جاتی، لیکن میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ ان لوگوں سے کافی پرانی شناخت ہے، میرے انکار پر ان کو افسوس ہوگا۔ اس کے علاوہ مجھے یہ امید تھی کہ مریم کے ابو کسی صورت بھی اس کو ایک جوان لڑکے کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میری امید کے بالعین مطابق مریم کے ابو نے بھی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا، لیکن اس پر مریم نے کہا کہ ابو کیا ہوا جو میں چند روز اس گھر میں رہ لوں گی، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اس پر مریم کے ابو کو ہتھیار ڈالنا پڑے۔
انہوں نے میرے سامنے ہی یہ بات فون پر میرے ابو کے ساتھ کر دی، جس پر انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے مریم، چاہے تو یہاں ساری عمر رہ لے، ویسے بھی شاکر اس کا بھائی ہی تو ہے، ہاسٹل کے بجائے اس گھر میں زیادہ ٹھیک رہے گی۔ ویسے بھی مریم کو کون سا ساری عمر جاب کرنی ہے، جو سال 6 مہینے جاب کرنی ہے یہی رہ لے گی۔ ان کی اس بات پر میں بہت پریشان ہو گیا، لیکن میں اپنے ابو کی بات سے کسی صورت بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس بات کی مخالفت میں چاہتے جانتے بھی دخل دیتا، ابو اپنی بات کو کسی صورت بھی رد نہ کرنے دیتے اور مجھے نافرمان کا خطاب الگ سے مل جاتا۔ اس کے علاوہ مجھے ان کی یہ بات ماننا بھی پڑتی، سو میں خاموش ہو گیا۔ مریم کی رہائش کا مسئلہ حل ہونے پر یہ لوگ اگلے روز ہی سرگودا چلے گئے۔ مریم کو 2 ہفتے بعد ہی دوبارہ آنا تھا۔ 2 ہفتے بعد مریم دوبارہ اپنے والد محترم کے ساتھ دوبارہ یہاں آ گئی۔